الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. میرے بھائیوں، صوم کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ صوم کے منافی امور سے پرہیز کیا جائے. لغو سے، فضول باتوں سے، جہالت کے کاموں سے، فحش کاموں سے، بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو صوم کی حالت میں بچایا جائے. یہ صوم کا ایک اہم ادب ہے. اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمه احد او قاتله فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. یہ حدیث بہت معروف حدیث ہے. کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، متفق علیہ حدیث. اس کا یہ ٹکڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے صوم کا دن ہو تو اس وقت، اس حالت میں وہ کوئی فحش بات اپنی زبان سے نہ نکالے اور کوئی فحش کام اپنے اعضاء سے نہ کرے. رفث کو اہل علم نے کہا مقدمات الجماع. ہم بستری سے پہلے کے جو اعمال ہوتے ہیں، بوس و کنار ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، شہوت کو ابھارنے والی باتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی باتوں سے، اس طرح کے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھے. ولا یسخب، اور شور شرابہ اور شور ہنگامہ نہ کرے. ولا یجہل، اور جہالت کے کام نہ کرے، نادانی کے کام نہ کرے، احمقانہ کام نہ کرے. اور اس کے بعد میں مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے، اس سے لڑائی جھگڑا کرنا چاہے، تو وہ صاف صاف اعلان کر کے اپنی زبان سے کہہ دے انی صائم. یعنی تم گالی دے رہے ہو، تم لڑ رہے ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ میرے منہ میں زبان نہیں ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے لڑائی پہ قادر نہیں ہوں، لیکن وجہ یہ ہے میں تمہارا جواب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ میں صوم کی حالت میں ہوں. انی صائم. تو اختصار کے ساتھ جب کوئی اسے گالی دے، جب کوئی اس سے لڑائی کرنا چاہے، تو وہ کہہ دے بھائی میں صوم سے ہوں، انی صائم، میں حالت صوم میں ہوں. اور بعض روایت میں ہے 2 بار کہے، خود اپنے آپ کو بھی یاد دلائے کہ میں صوم میں ہوں، اور جو لڑنا چاہتا ہے اس کو بھی یاد دلا دے کہ میں حالت صوم میں ہوں. اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فرماتے ہیں: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. یہ حدیث متفق علیہ ہے. جو شخص جھوٹی بات کہنا اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی گویا یہاں صوم کے مقصد کی وضاحت کی گئی ہے کہ صوم کا مقصد یہ ہے کہ آدمی متقی اور پرہیزگار بن جائے اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے، جھوٹی باتوں سے، لغو باتوں سے، جھوٹے اعمال سے، نقصان دہ اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، اپنے اندر ایک طاقت قابو کرنے کی، اپنے نفس کو کنٹرول اور قابو کرنے کی طاقت پیدا کرے، اور اس کی وجہ سے نفس کو زبان کے ذریعے سے غلط باتیں نہ کہنے دے اور اعضاء کے ذریعے سے کوئی غلط کام نہ کرنے دے. تو یہ صوم کا مقصد ہے اور یہ صوم کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.